دعا دعا جو ہے وہ ایک کہنے کو تو ایک عمل ہے، لیکن نیت کے اخلاص کے ساتھ اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھنا اور اس سے مدد چاہنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 جب میں نے آپ کو پڑھائی تو اس وقت پھر میں نے کہا تھا کہ ساری اصطلاحات کرا دی تھیں، تو دعا جو ہے وہ رکھ لیا تھا کہ اس کو ہم کل کریں گے۔ تو یہ قالد لنا، یہ جو لفظ ہے دال عین واو، یہ تو اس کا مادہ ہے، لفظی اعتبار سے جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا عربی میں جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پکارنا، بلانا، اور یہی معنی علماء نے آپ کو بتائے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھے ہیں۔ لیکن عربوں کے ہاں گھوڑے جب بہت زیادہ چیختے چنگاڑتے ہوئے اپنے مشن پہ نکلتے تو اس گھوڑوں کے چیخنے چلانے کو بھی وہ دعا کہتے۔ اسی طرح سے اونٹ یا بکری کے تھنوں میں جو دودھ ہے تھوڑا سا رہنے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس کو پی کے اپنی ضرورت پوری کر سکے، تو اس کو بھی عربی زبان میں یہی لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم دعوت جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اور الدائی دعوت دینے والا، داعیان دین، داعیان خیر بھی اور داعیان سیئات بھی، کہ جو برائی کی طرف بلاتے ہیں جو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، تو دعوت جو ہے یہ بھی بنیادی طور پہ اردو میں استعمال تو بہت ہوتا ہے لیکن آیا یہ عربی سے ہی ہے۔ تو اس کو جذبات کو ابھارنا، یہ بھی عربی میں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات میں نے آپ سے بارہا کہی ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے یا ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہم تین حصے، ایک تو یہ ہے کہ عربی لغت میں اس کے کیا معنی ہیں جو عربوں کی بنائی ہوئی ڈکشنری ہے، دوسرا یہ کہ عربوں کے کلچر میں اور ان کی جو ماحول ہے وہاں وہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے تاکہ آپ کو عربوں کی ہسٹری اور کیمسٹری جو ہے اس کا تھوڑا اندازہ ہو سکے، اور تیسرے وہ معنی ہیں جو قرآن میں اس لفظ کے اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو جب ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو پھر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہی معنی لینے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیے ہیں، مگر باقی چیزیں پتہ چل جانے سے آپ کا ہورائزن اور کینوس جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کہاں کہاں سے گزر کے یہاں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو قرآن کے عجائبات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا جہان میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے الفاظ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معنی بدلتے ہیں، کبھی تھوڑے بدلتے ہیں، کبھی بہت زیادہ بدل جاتے ہیں۔ اب یہ جانا بعض اوقات وہ جو جیسے ہمارے یہاں ایک جملہ اب تو نہیں بولا جاتا، میرا جو ارلی ایج تھا جب آپ لوگوں کی طرح میں بھی نوجوان تھا تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے ہر 12 کوس بولی بدل جاندی، یعنی ہر 12 کوس 12 میل کے بعد لہجے میں تھوڑا۔ اب آپ دیکھیں کدے گشنا کدے جلنا، کہاں جا رہے ہو کتنے گیا، تو یہ سارے مطلب ان کا اس کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی عربی کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اس کے الفاظ میں کہیں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو دعا جو ہے یہاں پکارنا تو اس کا مطلب ہے، لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ جب ہم اپنی ضروریات، حاجات، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے اللہ ہی کو حاجت روا سمجھ کے ہم اس کے سامنے درخواست کرتے ہیں تو وہ جو درخواست ہوتی ہے آپ کی اس کو دعا کہتے ہیں۔ یہاں تو ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہو، یہ جو بنی اسرائیل تھے حضرت موسیٰ کو انہوں نے کہا، یہ تو وہ سینیریو چل رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیں دعا کے بارے میں جو احادیث ہے ماشاءاللہ بہت ساری ہیں، اس میں سے میں صرف 2 کا آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دیکھیں ہتھیار کیا ہوتا ہے،
وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے جسم کو وہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے کس سے؟ ہر اس برائی سے جو آپ کی طرف آتی ہے، وہ تیر ہو، تلوار ہو، یا کسی کا کوئی وار ہو، تو وہ آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ تو یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں استعمال کرنا آنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کے پاس دنیا کی بہترین گن ہے، لیکن آپ کو استعمال ہی نہیں کرنی آتی، تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث جو ہے وہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی آپ جتنا بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور ایک تیسرے حقوق جس کے اوپر میں نے اس گراؤنڈ کے باہر صرف 2 جگہوں پر سنا ہے اور کہیں اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، وہ ہے حقوق الرسول۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں سب کچھ ملا، وہ کہتے ہیں جس شان تو شانہ سب بنیاں، تو اس کے ہمیں حقوق کا ہی نہیں پتا ہے۔ ہم زبانی واری صدقے جانے میں دنیا بھر میں سب سے آگے ہیں۔ تو ان 2 احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا اور بڑا خاص فینومینا ہے، مگر پھر آج ہماری مسجدوں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں کتنی دعائیں کی جاتی ہیں، ہم بھی کتنے کتنے گھنٹے بعض کا دعائیں کرتے ہیں، اور حرم میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ کپڑا پکڑتے ہیں، ان کو وہ پولیس والا مار رہا ہے، کھینچ رہا ہے، لیکن وہ، اور ہمارے ہاں کچھ تقریبات جو ہیں ان کو دعائیہ تقریبات کہہ کے دعا کے نام سے شاید کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کتنی اہم اور کتنی ریلیونٹ ہیں۔ تو دعا کے بارے میں ایک بنیادی بات ضرور یاد رکھیں، بلکہ میں پہلے کیمسٹری یا فزکس کے حوالے سے اب یہ دیکھیں کہ دعا اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ بزرگ اب تو کرنا کم ہو گئے ہیں، تو وہ دعا مانگنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ منہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں ہاتھ جاتا تھا وہاں تک اپنا، اب ان سے پوچھے میاں جی یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو دے آر انیبل ٹو آنسر۔ اس کے پاس لاجک، کیونکہ انہوں نے اپنے وڈیاں نو ایسے ہی، ارشاد صاحب انہوں نے اپنے بزرگوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ لیکن آپ میں سے جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ ہیں، انہوں کو یاد ہوگا کہ وہ نا اینک کا اگر کہیں سے شیشہ مل جاتا ان کو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کالا یا کاغذ کے رکھ کے کالے ہوئے، تو وہ سورج کی شعاؤں کو اس کاغذ پہ آگ لگ جاتی تھی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک جگہ مرتکز ہو جاتی ہیں شعائیں۔ تو اللہ جل شانہ جو ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس کائنات میں اس کا نور، اس کی انرجی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ انسانی جسم میں 11,500 انرجی سینٹرز ہوتے ہیں، ان میں سے 14 زیادہ اہم ہیں، اور ان 14 میں سے 2 جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے بالکل درمیان میں ہوتے ہیں۔ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جتنے زیادہ خشوع و خشوع سے دعا مانگیں گے، اتنا ہی ہماری کنیکٹیوٹی ود دا ڈیوائن، ڈیوائن سے مراد اللہ کی، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی ذات ہے، اور غیر قوموں کے لیے ڈیوائن ایک سپر طاقت کو کہتے ہیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے وہاں انرجی کنسنٹریٹ کرتی ہے، اور جہاں جہاں ہم ہاتھ پھیرتے ہیں وہاں وہ پہنچتی ہے۔ وقت کی قلت کے باعث اس کو یہاں روکتا ہوں، یہ ہمارا پورا 1 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے۔ آخری بات سن لیجئے کہ دعا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 4 درجے ہیں، ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ آپ نے دعا مانگی، اسی وقت پوری ہو گئی، یہ اس کا 1 درجہ ہے۔ کچھ دیر ٹھہر کے پوری ہوئی، یہ اس کا 2 درجہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ آپ نے اللہ سے ہونڈا مانگی، آپ کو ٹویوٹا مل گئی، یعنی اس کا بدل مل گیا، تھوڑا بہت نعم البدل۔ نعم البدل ایگزیکٹ وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ کا گزارا ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ جب کسی انسانوں کا حساب کرے گا تو اس میں مثال کے طور پہ ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے
کہ وہ اس وقت ایک شخص کو جب حساب کرنے کے بعد اللہ کہے گا وہ نیکیوں کا ڈھیر تیرا ہے، تو وہ آدمی یوں کر کے دیکھتا جائے گا اور وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ تو مجھے حساب سمجھ آ گیا، یہ جو نیکیوں کا پہاڑ ہے یا ڈھیر ہے یہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری جو دعائیں قبول نہیں کی یہ اس کا عوض ہے۔ اس وقت وہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ کو مانگنا، اپنے سے مانگنا پسند ہے۔ یہ میں قرآن کے اعتبار سے تو کسی بڑے نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، لیکن ایک استاد صاحب نے سمجھانے کے لیے جو بات کہی تھی اسی طرح سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان کو اس کی چیز کی چاہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو اس کے پاس، تو اللہ کے پاس تکبر ہے، اللہ کے پاس عاجزی، تو جب ہم عاجزی سے اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ناکام نہیں لوٹاتا، اس کا دینے کا اپنا ایک انداز ہے، تو اس سے مانگا کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کر، سنا ہے تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔